أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. انسان کی خلقت، پیدائش، انسان کے وجود سے متعلق خود انسان کے اندر ایک ایسے دلائل ہیں، قدرت کی نشانیاں ہیں. ہر انسان انفرادی طور پر جائزہ لے، غور و فکر کرے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ سب کچھ صرف اور صرف اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی مہربانی ہے جو انسان کا وجود ہے، جو انسان کی بقا ہے اور انسان کی زندگی کا اختتام ہے. اس چیز کو ذکر کرنے کے بعد وجہ یہ کہ انسان دنیا کی چیزوں میں منہمک ہو کر ان سبھی باتوں کے اوپر غور و فکر کو چھوڑ دیتا ہے. وسوسے، رسم و رواج میں اس حد تک آگے بڑھ جاتا ہے، من مانی من گھڑت چیزوں کی طرف اپنے عقیدے کو آگے بڑھا دیتا ہے، عقیدے توحید سے دور ہوتے چلے جاتا ہے. اللہ رب العزت کا کلام اپنی مخلوق کو اللہ تعالیٰ اسی عقیدے توحید کی طرف بار بار دعوت دیتا ہے کہ تو اپنا سارا کا سارا وجود، اپنے خیال کو، اپنے فکر کو، اپنے عملی زندگی کو عقیدے توحید کے ساتھ جوڑ دے. عملی زندگی یعنی اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، کھانے پینے سے متعلق سبھی چیزوں سے متعلق ان تمام چیزوں میں صحیح فکر کا پیدا کرنا یہ عقیدے توحید ہے. اس عقیدے کی پختگی کے بعد جو عمل کرتا ہے وہ ثواب کا وزن اس میں پیدا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم کا مستحق قرار دیتا ہے. اس سلسلے کی کڑی کو ذکر کر دیا گیا. اسی سلسلے کی مزید ایک دوسری کڑی کو ذکر کرتے ہیں آج کی ان آیتوں میں. دوسری ہے، تیسری ہے، چوتھی ہے. سوالیہ انداز میں انسان سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ایک سبق یاد دلاتے ہیں. وہ ہے کہ انسان کی زندگی، اس کی بقا، اس کی حیات کا تعلق غذا کے ساتھ ہے، اور غذا کا تعلق آسمان سے پانی کا برسانا، زمین سے رزق کا اگانا اور اگنا، پھر انسان تک یہ چیزوں کو ملنا اور ان چیزوں کا ملنا انسان کے لیے آسان ہونا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر انسان غور و فکر نہیں کرتا، لیکن رزق کے ساری چیزوں سے جڑا ہوا ہے. اور ان رزق کی جڑی ہوئی چیزوں میں کمی زیادتی کو بھی کبھی محسوس کرتا ہے. یہ کمی زیادتی پیدا کرنے والی طاقت کون ہے اس کے اوپر غور نہیں کرتا. مثلا کسان اپنی کھیتی باڑی، باغبان، باغ والا اپنے باغوں کے پھل وغیرہ یہ کہہ کر خاموش بن جاتا ہے اس سال فصل کم آئی، اس سال فصل تباہ ہو گئی، اس سال فصل کے تباہ ہونے کی یہ وجوہات ہوئی. فصل تو آئی لیکن چوروں نے اس کو اچک لیا. فصل تھی، جنگلی جانوروں نے اچک لیا. فصل ہوئی، دشمنوں نے میرے ہاتھ تک اس کو لگنے نہیں دیا، وغیرہ وغیرہ کئی چیزوں پہ یہاں تک انسان پہنچتا ہے لیکن غور نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ غور کرنا سکھاتے ہیں. کیا خیال ہے تمہارا؟ جس چیز کی تم کھیتی کرتے ہو غور کرو اس میں تمہارا کیا دخل ہے. سن لو، تمہارا دخل صرف اتنا ہے، اگر زیادہ سے زیادہ غور کرے تو زمین کو نرم کیا، دانہ لیا،
زمین پر ڈال دیا. اب یہ خیال کر لیا انسان یہ دانہ جو زمین میں ڈالا گیا ہے اب زمین کو پھاڑ کر اوپر آئے گا کومبل کی شکل میں. اب اس کی حفاظت کے لیے لگ جاتا ہے, پانی دینے لگتا ہے. اب اس درخت کا آگے بڑھنا, پختہ ہونا, پھل دینا, اس میں پھل کا ہونا, پھول کا ہونا, پتوں کا ہونا, یہ سب کچھ کرنے والی ذات کون ہے؟ انتم تزرعونہ, کیا تم زراعت کرتے ہو یعنی اگاتے ہو؟ یہ خیال کرتے ہو تو غلط ہے. ہم نحن الزارعون, بلکہ ہم اس کو اگاتے ہیں. اردو کے اندر بھی یہ استعمال ہے زراعت باری کرنا. عربی کے اندر بھی کہتے ہیں کہ مزارعون, کسان زراعت کرنے والا. زراعت کرنے والے کے لیے عربی میں بہت سے الفاظ ہیں. مزارعون کسان, فلاح کسان, کافر کسان. کافر کے معنی ہے حقیقت کو چھپانے والا, جس کو ہم کافر کہتے ہیں. اصل معنی کافر کے چھپانے کے آتے ہیں. کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں یعنی غیر مسلم کو. قدرت کے کھلم کھلا نشانیاں موجود ہیں اللہ کے واحد ہونے کے, اس کی قدرت میں کسی کے شریک نہ ہونے کے. اس کے باوجود بھی اس کے خلاف عملی زندگی میں چل پڑتا ہے تو گویا حقیقت کا اعتراف نہیں کر رہا ہے, حقیقت کو چھپا رہا ہے, باطل چیز کو ظاہر کر رہا ہے. اس لیے اس کو کافر کہتے ہیں. کسان اصل معنی میں یعنی زراعت کرنے والا دانے وغیرہ کو زمین کے اندر چھپا دیتا ہے. فلاح کسان, فلاح کامیابی, سب کچھ کوشش کرنے کے بعد ایک مرحلے میں کامیاب ہو جاتا ہے اناج کے حاصل کرنے میں, غلے کے پانے میں. ان مناسبتوں سے نام ہے. یہ تذکرہ اس لیے ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں فرماتے ہیں کہ زراعت ہم کرتے ہیں, تم نہیں کرتے. تم صرف حرث کرتے ہو, حارث ہو, لیکن اب اردو میں بھی استعمال میں چل پڑا ہے زراعت باری کرتے ہیں فلاں فلاں. حدیث شریف میں یہ حکم ہے تم ہرگز یہ نہ کہو کہ ہم نے زراعت کی ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم زراعت کرنا کہاں سے آتا, تم کرتے کہاں ہو. نحن الزارعون, زارع تو ہم ہیں, زراعت ہم کرتے ہیں. زراعت مانے اگانا, زمین کے اندر سے پودے کو اوپر لانا, پھر اس میں وہ صلاحیت کا پیدا کرنا. تو ہم زراعت کرتے ہیں, مت کہو کہ ہم حارث ہیں. حارث محراث ہل جو زمین پر چلایا جاتا ہے, حارث ہل چلانے والا. ہر کھیتی اس کے اندر بویا گیا ہے. اسی لیے ایک مرد کو اسلامی نقطۂ نظر سے جو طور طریقے ہیں, بیاہ شادی ہوتی ہے تو دونوں میں رشتے کو بتلایا, یعنی اب دونوں ایک دوسرے کے لیے جو اجنبی تھے اب دونوں ایک جان ایک ہو گئے. اس کے اندر پورے مقصد میں اصل مقصد ہے کیا؟ سورہ بقرہ میں ذکر فرمایا نساؤکم حرث لکم وحرث لہن. شوہر بیوی کے لیے, بیوی شوہر کے لیے. صرف ایک کسان کے جیسا حارث ہے وہ, یعنی اس قسم کا استفادہ ہونا جس سے آنے والی نسل کا ذریعہ بنے. اس کے علاوہ کا کسی اور قسم کر کے دست درازی ہو تو وہ ناجائز ہے, اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. جس کے اندر ہم جنسی وغیرہ یا لباست وغیرہ چیزیں ہیں وہ گناہ ہیں, وہ حرام ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ زراعت یعنی اگانا ہم ہے. اس طریقے سے اللہ کے ناموں میں سے ایک زارع بھی ہوا, لیکن اسماء الحسنہ میں جو تفصیل ہم لے کر سیکھتے ہیں, شکیل ہمیں ملتی ہے. ننینو نام ننینو نہیں ہے,
حدیث میں ہے کہ 99 نام ہیں، کلام پاک میں موجود ہیں، تم تلاش کرو، جو تلاش کرے گا وہ جنت ہے، جو تلاش کرے گا وہ جنت ہے۔ کسی محدث کو پورے 99 ناموں کی تفصیل والی حدیث شریف ملی ہی نہیں، صرف امام ترمذی کو ملی۔ امام ترمذی شاگرد ہیں مسلم کے، امام ترمذی شاگرد ہیں امام بخاری کے، ان کے اساتذہ کو بھی نہیں ملی، یہ شاگرد کے پاس ہے۔ اور ترمذی کا مقام سیاستہ میں ہے، حدیث کے جو 6 صحیح کتابیں میں ہیں ان میں سے ایک کتاب ہے، اسی پر اکتفا کرتے ہوئے لوگ اس کو لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، ورنہ تلاش کرنے پر 400 سے زیادہ ناموں کا پتہ چلا۔ الغرض لو نشاء لجعلناه حطاما، ایک بات یاد رکھو، فطرت بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، جب جب ڈال رہے ہو دانا زمین میں اگ رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے، درخت پھل دے رہا ہے، اناج آ رہا ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ایک بات اور یاد رکھو کہ اگر ہم چاہیں پودے کو اگائے، بڑھا بھی کیے، پھل بھی لگائے، تو ہم اس کو چور چور کر دیں، تمہارے استعمال کے قابل نہ کریں، اگر ایسا کر دیے تو ہم ایسا کرتے نہیں ہیں اکثر، کبھی کبھی ہوتا ہے، انسان دیکھتا ہے، ہم ایسا نہیں کرتے اکثر، اس لیے کہ لو سے ذکر فرماتے ہیں اکثر، لام و لو سے جو اس چیز کا ذکر آتا ہے وہ چیز نہیں کرتے، چاہے تو ہم کر سکتے ہیں، جب جب کیے ہیں ہم نے قدرت کا مظاہرہ کر کے بتا دیا ہے، اگر ہم چاہے تو اس کو چور چور ریزہ ریزہ بھوسے کرتے ہیں تو کیا کرو گے؟ سال بھر مہینوں محنت کی، نگرانی کی، پیسہ ڈالا، مزدوروں کو لگایا، ہر قسم کی مشقت اٹھائی، اب ایسا ہو جانے پر کرو گے کیا؟ تفکہون، تعجب کرنے لگو گے، شرمندگی اٹھانے لگو گے، حیران پریشان ہو کر یہ کہنے لگو گے انا لمغرمون، میں تو خرچ کے دباؤ میں دب گیا، بڑا بوجھ میرے اوپر پڑ گیا، میں مصیبت میں آ گیا، اب اس کے بعد والی زندگی میں میرے لیے ہونے والا کیسا ہے؟ اس جیسی باتیں کرو گے، آپس میں کرتے رہو گے۔ بل نحن محرومون، بلکہ یہ کہو گے کہ ہم تو لٹ گئے، پٹ گئے، کچھ بھی نہیں رہا۔ لہذا یہ وہ چیز ہے اس کے اوپر سب سے زیادہ اہمیت ہے، قرآن زیادہ زور دیتا ہے، اسی معنی مفہوم کو کرنا کیا ہے بتاتا ہے۔ سورہ عبس کے اندر تلاوت کرتے چلو، ترجمہ پڑھو تو وہاں پر یہ ذکر پڑھو گے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا عِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، یہ اس کے متعلق اسی تفصیل ہے۔ یہاں تو خطاب کسان سے کیا، کسان کا تعلق تم سے، اس کے بغیر تم تک پہنچتی نہیں، جب تم تک پہنچ گئی تو کھانے کی طرف تم کو پڑی ہوئی ہے، لوٹنے کی طرف تم کو پڑی ہوئی ہے، حلال حرام کی تمیز کرنا چھوڑ دیتے ہو، گڑ پڑتے ہو آنے کے ساتھ ہی چیز، اس سے پہلے ذرا غور کر کے آگے بڑھو، اس سے سبق سکھا دیا غور کرنے کا، پہلے بسم اللہ پڑھو، اجمالی یعنی غیر تفصیلی طور پر تم نے غور کر لیا کہ مرحلے میں آ گئے، پھر ختم ہونے کے بعد الحمدللہ کہتے ہیں، دعائیں الگ سے یاد دلائی گئی ہیں، اگر یاد بھی نہ ہو تو بس اتنا کافی الحمدللہ۔ ابتدا یعنی اللہ کی طرف سے ہے، اتنا کہنے پر بغیر تفصیل کے عقیدے کا اظہار ہو گیا، اللہ کے حکم کی تعمیل ہو گئی، کھانے کے بعد صرف الحمدللہ بھی کہہ دیا، یا شکر للہ کہہ دیا، اشکر اللہ کہہ دیا،
تو پورے معنی و تفصیل جو ایک عالم اور جاننے اور ماننے والے کے لیے وہاں پر ذکر ہے. ارے یہ غور کر کہ کتنے مرحلے سے گزر کر تیرے ہاتھ تک یہاں تک پہنچا ہے. ہم نے پانی اس آسمان سے انڈیلا, یہ مرحلہ کیا فلاں کیا فلاں کیا فلاں کیا, 7 مرحلوں کے ساتھ گزار کر جب کہیں تیرے سامنے یہ چیز موجود. پھر اس کے بعد ایک اور چیز کی طرف, اب رأیت الماء الذی تشربون, کیا خیال ہے تمہارا اس پانی کو جو تم پانی پیا کرتے ہو, کیا کبھی اس پر غور کیا؟ یہ غور کرنے کی چیز ہے. کیا اس پانی کو تم مزن سے برساتے ہو, اتارتے ہو؟ مزن ابر مختلف ہوتے ہیں. کالا ابر ہوتا ہے, لال ابر آتا ہے. ایک مزن ہوتا ہے جو برسات کے موسم میں, جو برسات کے ہمارے شہر میں ہوئی نہیں, سالوں سے ہو بھی نہیں رہی ہے وہ بارش. جس قسم کی بارش کے مرحلے سے گزر رہے ہیں وہ بارش کے بارش میں آتا بھی نہیں. دنوں تک 8 دن 10 دن 15 دن جھڑی لگ جاتی ہے. تو آسمان سے نظر اٹھا کر دیکھو, سفید بادل رہتا پھیلا ہوا, جھم 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 بارش ہوتے رہتی ہے. وہ بارش سب سے اچھی ہے, سب سے شیریں پانی, اچھا پانی. وہی پانی زمین میں بھی جمع ہوتا ہے. انسان کو پینے کے لیے سب سے اچھا پانی وہ رہتا ہے. وہاں باقی مختلف رنگوں میں بدلا ہوا پانی وہ سب نمبر 2 درجے کا ہوتا ہے. اس لیے عربی کے اندر پانی کے کیفیتوں کے لحاظ سے ابر کے مختلف نام, کہیں صحاب کا ذکر آیا, کہیں غمام کا ذکر آیا, کہیں مزن کا ذکر آیا, اور بھی نام. تو اب وہ مزن والے بادل سے اس پانی کو ہم اتارتے, کیا تم اتارتے ہو یا ہم اتارتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ ہم نازل کرتے ہیں, تمہارے بس میں نہیں ہے. اگر ہے تب 1 مہینہ گزر گیا, کیوں نہیں برسا لیا تم نے؟ اسی کے رحم و کرم کے اوپر تم پڑے ہوئے ہو. وہ پانی اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو اجاج کر دیں. اجاج کے 3 معنی آتے ہیں, تینوں معنی مراد ہیں. اجاج کھارا پانی, نمکین کر دیں. وہی ابر سے کھارا پانی اگر ہم برسائیں تو تم کیا پیو گے؟ اجاج کے معنی کڑوے کے آتے ہیں, کلا. اسی پانی کے اندر کڑوا پن پیدا کر کر برسائیں تو تم کیا کرو گے؟ اجاج کے معنی ہار کے آتے ہیں, گرم. پانی کو ٹھنڈی شکل میں تم تک پہنچاتے ہیں. اگر اس کو گرم گرم کھولتے ہوئے شکل میں کرو گے تو تم کیا کرو گے؟ یہ تینوں معنی ایک ساتھ ملاتے ہیں. فلولا تشکرون, کیوں شکر نہیں کرتے پانی پی کر؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی, جب پانی پیتے تو یہ دعا فرماتے, الحمدللہ الذی سقانا, الحمدللہ الذی سقانا من المزن, الحمدللہ الذی سقانا برحمتہ وما جعلہ اجاجا بذنوبنا. ترجمہ ہے, اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو پلایا ازبن پراتا, میٹھا شیریں بنا کر, اور ہماری گناہوں کی وجہ سے اس پانی کو کھارا نہیں کیا, کڑوا نہیں کیا, کھولتا ہوا گرم نہیں کیا. جبکہ ہمارے گناہ, ہمارے اعمال کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بدل کر انسانوں کے سامنے پیش کرے اور انسان کے استعمال کے لائق نہ رہے. تعلیم یافتہ طبقہ جانتا ہے, خاص طور پر سائنس سے جڑا ہوا. عربی علوم جو دینی مدارس میں ہیں, طہارت سے تقاضا پانی طہارت کے لیے ایک لازمی جز ہے. اس لیے وہ علوم, اس کی باریکیوں کی گہرائی تک عربی علوم کے اندر یہ سارے وجوہات بھی بتلاتے چلتے ہیں
جو ایک سائنسداں پڑھتا ہے تو سائنسداں جب ان سے ان باتیں سننے لگتا ہے تو حیران رہتا ہے کہ تمہارا اس علم سے تعلق ہی نہیں، یہ ساری چیزیں کہاں سے آ گئی۔ بلکہ بعض مسائل ابتدائی مرحلے میں دینی تعلیم مدارس سے جو انسان کو ضرورت کے لیے دین سے جڑے ہوئے بتانے پڑتے ہیں، وہ MBBS کے طالب علم کو آخر سال کے اندر بتایا جاتا ہے، جو ان کے اندر سب سے پہلے سال کے اندر ان کو بتانا پڑتا ہے، اس لیے کہ طہارت کے ساتھ مسائل کا تعلق ہے، اس کی حقیقت کو ظاہر کرنا پڑتا ہے۔ ان کی نوعیت حیثیت کی الگ ہوتی ہے، ان کی نوعیت طہارت سے جڑے ہوئے مسائل کو حل کرنے کی نوعیت ہوتی ہے۔ الغرض بتانا یہ ہے کہ پانی کا مزہ کیا ہوتا ہے، پانی کا رنگ ہے کیا، پانی کا مزہ ہے کیا، پانی کی بو ہے کیا۔ ہر چیز میں اس کا ایک مزہ ہوتا ہے، اس کا ایک رنگ ہوتا ہے، اور اس کی ایک بو بھی ہوتی ہے، خوشبو بدبو کچھ بھی ایک بو بھی ہوتی ہے۔ ہر چیز کے اندر پانی کے اندر کیا ہوتا ہے، سائنس سے جڑے ہوئے طلباء لوگ ان کے لیے بتانے کی ضرورت نہیں۔ پانی اسی کو کہتے ہیں جس کا رنگ نہیں ہوتا، بو نہیں ہوتی، مزہ نہیں ہوتا۔ یہ تین چیزیں نہیں ہوتے ہیں، اسی کا نام پانی۔ اس لیے پانی کے پاک اور ناپاک ہونے کے لیے ان تین کیفیتوں کے ساتھ ان کو اس طریقے سے مسائل حل کرنا پڑتا ہے۔ اگر اس میں سے دو کیفیتیں بدل جائے تو پانی ناپاک، صرف ایک کیفیت بدلی تو وضو کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ یہ بغیر کیفیتوں کا پانی انسان کو پہنچاتا ہے، اگر چاہے تو یہ کیفیتیں اس کے ساتھ لگا دے، یعنی کڑوا پن اس کا مزہ بدل دے، کھارا پن اس کا نام بدل دیں، یا گرم حرارت والا جو حلق سے اترنا نہ پائے، اس لیے دو دفعوں کے لیے دو دفعوں کا پانی بتایا گیا کہ کھولتا ہوا پانی ملے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کا ایسے پانی کو بولتے ہیں۔ قرآن کئی جگہ اس مسئلے کو حل کیا ہے۔ سورہ ملک کے اختتام والی آیت بھی وہی ہے، ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین۔ عربی میں اس قسم کے جو پیے جانے کے لائق پانی ہوتا ہے اس کو معون عذبن کہتے ہیں، معون معین کہتے ہیں، ان کو زبر سے معین۔ اگر تمہارا رب چاہے تو تم کو آسمان سے بھی نہ ملنے پر زمین کو بورویل لگا کر بوریاں کھود کر تم پانی لیتے ہو، کہاں تک کھودو گے؟ اگر اس پانی کو زمین کی اور گہرائی تک اس کو اتار دیا اللہ تعالیٰ غوراً غار، بتاؤ کیا تم میں کسی کی طاقت ہے پھر اس میٹھے پانی کو اس زمین کی اتنی بڑی گہرائی سے نکال کر تم استعمال کرنے کی طاقت رکھ سکتے ہو؟ اب انسان کے پاس اس زمانے کے لحاظ سے جتنی طاقت ہے ان آیاتوں کے مطلب سمجھیں گے، اس سے بھی نیچے اگر اتار دے اللہ تعالیٰ تو کیا کرو گے؟ قرآن میں جگہ جگہ ازبن فراتا کا تذکرہ ہے، یعنی شیریں پینے کے لائق پانی، ملہن اجاجا ازبن فراتا۔ تو لہٰذا یہ ساری کی ساری چیزیں غور کر کر اپنے رب کی رحمت اور نعمت کو یاد کرتے چلنا ہے، کرنا کیا الحمدللہ بولنا ہے۔ جیسے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی دعا ہے، اگر وہ یاد نہ بھی کر سکتے ہو الحمدللہ۔ اسی طرح اور ایک آخری دلیل اس سلسلے کی کڑی، اسی طرح کیا کہتے ہو تم اس آگ کو جس کو تم روشن کر کر پکوان کرتے ہو، فلاں چیزیں کرتے ہو، فلاں چیزیں کرتے ہو، فلاں کرتے ہو، آگ جس سے پیدا ہوتی ہے، چاہے آئل لے لو، پیٹرول لے لو، لکڑی لے لو، کوئلہ لے لو، ان چیزوں کو اس آگ کے جو اصل مادے کو پیدا کرنے والا کون ہے، بنانے والا کون ہے؟ کیا تم پیدا کرتے ہو
یا ہم پیدا کرتے ہیں. منشیون، اسی سے اللہ تعالیٰ کے اسماء میں منشی کا بھی نام ہے. انشاء کے معنی بنانا، پیدا کرنا. ہم اردو زبان کے اندر ایک عارضی طور پر کوئی ذمہ داری ایک شخص کو دے دے یا ہوٹل کے غلط میں بٹھا دیے، ہم اس کو نام دے دیتے منشی کا. یعنی عارضی طور پر محدود انداز میں وہاں کے پورے حد تک کے کاروبار کو کیسا کرنا، کیا نہیں کرنا، وہ اپنے مرضی سے اس کو انجام دیتا جائے گا. اس اعتبار سے اس کو منشی کہہ دیتے ہیں. یہ معاملات کو جتنا لکھائی پڑھائی کرنے کا کام کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کا منشی ہے. نحن جعلناہا، یہاں پر ختم کرتے ہیں بات کو کہ بلکہ ان ساری چیزیں جو سوالی انداز میں ہمارے سامنے پیش کی گئی ہیں، ان ساری کی ساری چیزوں کو بنایا ہم نے، پیدا کیا ہم نے، وجود بخشا ہم نے. مقصد ایک ہے، وہ مقصد نہ کرنا گناہ ہے. مقصد ایک ہے کہ تذکرے کے لیے ہے، یاد کرنے کے لیے ہے، یاد دہانی کے لیے ہے کہ تم کو تمہارا رب یاد دلانا ہے. تم اللہ کے بندے ہو، اللہ نے تمہارے لیے ان نعمتوں کا انتظام فرمایا ہے. اور پھر متاعً للمقوین، اور مسافروں کے لیے ان کے استعمال استفادے کے لیے ہے. دنیا میں رہنے بسنے والے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مسافر قرار دیا. زندگی چل رہی، چلتے چلتے اچانک ختم. کتنا بھی رکھو، کتنا بھی جمع کرو، سب کچھ چھوڑنا ہے، جانا ہے. اگر مانتے ہو تو لہٰذا یہ کرو، اللہ کی تصدیق بیان کرو. فسبح باسم ربک العظیم، تمہارا رب عظیم کا نام لے کر اس کی تصدیق، اس کی پاکی بیان کرو. یعنی الحمدللہ کہو، سبحان اللہ کہو، یا اشکر اللہ کہو، یا بتائے ہوئے یاد کی ہوئی اگر دعائیں ہیں تو کوئی بھی دعا کرو. کتنی چیزیں بتا کر ذکر کیا. آنے والی آیت میں اللہ تعالیٰ کے کلام کے مقدس ہونے کا، اس کے آداب، اس کا ادب و اہتمام کس طرح کرنا ہے، اس کی تفصیل اگلے آنے والی آیت میں.